تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا برکت کس میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ پاک کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کو کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ اور مرد کے پاس سب سے بڑا خزانہ وفادار عورت ہے۔ با پردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ عورت کا جہاد اپنے خاوند کی فرما برداری اور خدمت کرنا ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ ایک بیوی اندھا اعتماد باپ کے بعد اپنے شوہر پر ہی کرتی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ پاک اسے مال کی صورت میں 3 درجے بلند عطا فرماتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ با پردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ تک دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک کا ڈپریشن لیول مینٹین رکھتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں شکست تسلیم کر لیتا ہے، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے بھی ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے بھی ہیں۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر اپنے شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اور اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ مرد جب عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کی ادا اور تکلیف پر اپنی ساری جمع پونجی لٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اور اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل
چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہیں جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اور اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک سے قبول ہو جائے، بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ دیر کے ڈر سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ پاک دیتا ضرور ہے آخری وقت پر بھی۔